پیسہ ایک ایسی چیز ہے جس کی ہوس میں انسان اپنا آپ کھو بیٹھتا ہے اور ہر وہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے جو آگے چل کر اس کے کیریئر میں بدنامی کا سبب بن سکتا ہے۔ کچھ ایسا ہی حال ایک پاکستانی لڑکی کا بھی ہوا جو پیسہ کمانے کی لالچ میں اس قدر اندھی ہو گئی کہ اسلام جیسے مذہب سے تعلق رکھنے کے باوجود بھی اس نے پورن انڈسٹری میں اپنا قدم رکھ دیا اور اپنی بےہودہ ویڈیوز بنوا کر اپنے ساتھ ساتھ پورے اسلام کا بھی خوب مذاق اڑایا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں کہ اسلام کا تماشا بنانے والی یہ پاکستانی پورن ایکٹریس لڑکی آخر کون ہے، اس نے کیسے فریش فلم انڈسٹری میں قدم رکھا، کیا واقعی اس لڑکی کو امریکی پریزیڈنٹ کی جانب سے جنسی تعلقات قائم کرنے کی آفر کی گئی تھی۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو پورن انڈسٹری کی تاریخ کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ پاکستان میں اس قسم کی ویڈیوز کس حد تک دیکھی جا رہی ہیں اور ایسی بےہودہ ویڈیوز دیکھنے سے ہماری ذہنی اور جسمانی صحت پر کیا کیا نقصانات اور اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ دوستو، ویسے تو پورنوگرافی کی تاریخ کئی ہزار سال پرانی ہے۔ اس بات کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ آج بھی ہزاروں سال پرانی قدیم ترین جگہوں سے ایسی چیزیں دریافت ہو رہی ہیں جو پورنوگرافی کی عکاسی کرتی ہیں۔ یہ بات الگ ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو اس میں بھی جدت پیدا ہوتی گئی۔ ہزاروں سال پہلے تو ویڈیوگرافی کا نام و نشان تک موجود نہیں تھا، مگر دنیا میں سب سے پہلے ویڈیو ٹیکنالوجی سن 1876 میں منظر عام پر لائی گئی تھی، جس کے بعد یورپین ممالک میں فلم انڈسٹری کا آغاز ہوا اور پھر جلد ہی یورپین ممالک میں پورن انڈسٹری بھی وجود میں آنے لگی اور سب سے پہلی پورن مووی سن 1895 میں ریلیز کی گئی۔ جب ایشیائی ممالک میں ٹی وی اور وی سی آر ٹیکنالوجی وجود میں آئی تو جلد ہی پورے ایشیا میں آہستہ آہستہ فحاشی پھیلنے لگی۔ اس کے بعد سن 1992 میں ایک یورپین کمپنی نے پاکستان میں ایک پرائیویٹ انٹرنیٹ لانچ کیا۔ جب پاکستان میں انٹرنیٹ کو پسند کیا جانے لگا تو سن 1995 میں پی ٹی سی ایل نے پورے پاکستان میں انٹرنیٹ کو پھیلا دیا۔ سن 2000 میں انٹرنیٹ پورے پاکستان میں کافی تیزی کے ساتھ شہرت حاصل کر چکا تھا، مگر انٹرنیٹ کی بدولت ہی اس اسلامی ملک میں فحاشی بھی اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی، کیونکہ جن یورپی ممالک نے پورن ویڈیوز کی ویب سائٹس بنائی تھیں ان پر سب سے زیادہ ٹریفک ایشیائی ممالک سے ہی آ رہی تھی اور یوں یورپ اسلامی ممالک میں فحاشی پھیلا کر اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا تھا۔ شاید آپ نہ جانتے ہوں کہ پاکستان میں سب سے پہلی پورن فلم سن 1889 میں کراچی میں بنائی گئی تھی، جس کے خلاف کافی آواز بھی پھیلائی گئی۔ جب یہ ویڈیوز بنا کر سینکڑوں ڈالرز میں یورپ میں فروخت کی گئی تو اس کے بعد یہ سلسلہ زور و شور سے چلنا شروع ہو گیا جو آج تک چلتا آ رہا ہے۔ آپ کو یہ جان کر بھی شدید حیرت ہوگی کہ نیو یارک ٹائمز اپنی رپورٹ میں یہ بات واضح الفاظ میں بیان کر چکا ہے کہ پاکستان میں اس وقت کئی ایسے خفیہ ادارے موجود ہیں جو پورن ویڈیوز بنا کر یورپ بھیجتے ہیں اور بدلے میں منہ مانگے ڈالرز حاصل کرتے ہیں۔ دوستو، اب ہم آتے ہیں اس پاکستانی لڑکی کی طرف جس نے پورن انڈسٹری کی جانب اپنے قدم بڑھا کر اپنے والدین کے ساتھ ساتھ پورے پاکستان کا سر شرم سے جھکا دیا۔ اس لڑکی کا نام نادیہ علی ہے جو سن 1991 میں پاکستان کے شہر لاہور میں پیدا ہوئی تھی، مگر پیدا ہونے کے کچھ ہی عرصے بعد یہ اپنی فیملی سمیت ایک امریکی ریاست نیو جرسی میں شفٹ ہو گئی۔ نادیہ علی کے والد کا تعلق فیصل آباد سے تھا۔ دراصل اس کے والد کا اپنے ملک سے نیو جرسی شفٹ ہونے کا مقصد صرف یہی تھا کہ وہ ایک بہترین روزگار حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی بیٹی کو ایک اچھی تربیت اور اچھی تعلیم دے سکے تاکہ وہ بڑی ہو کر ایک مضبوط مستقبل کے ساتھ آگے بڑھے۔ مگر نہ تو نادیہ کے والدین اس بات کا علم رکھتے تھے اور نہ ہی کوئی اور کہ ان کی بیٹی بڑی ہو کر کیا گل کھلائے گی اور کس قدر اپنے والدین اور اپنے مذہب کے ساتھ ساتھ اپنے ملک کا نام خراب کرے گی۔ جب نادیہ جوان ہوئی تو یہ سین فرانسسکو میں ایک بیوٹی سیلون پر لڑکیوں کی آئی بروز بنانے کے کام پر لگ گئی۔ وہیں اس کی ایک لڑکی سے دوستی بھی ہوئی جس نے ایک دن اسے اپنے ساتھ ڈانس کلب جا کر ڈانس پرفارم کرنے کی دعوت دی۔ نادیہ کو اپنی دوست کی بات کافی پسند آئی کیونکہ اسے بھی ڈانس کا بچپن سے شوق تھا اور اس طرح یہ دونوں ایک رات ڈانس کلب جا پہنچی۔ نادیہ علی نے اس رات کلب میں بےہودہ ڈانس کیا اور ایک ہی رات میں $500 بھی کما لیے۔ اس نے سوچا کہ اتنے پیسے تو میں نے سیلون میں کام کر کے پورے سال میں بھی نہیں کمائے جتنے صرف ایک ہی رات میں کما رہی ہے، تو کیوں نہ اس کام کو جاری رکھا جائے اور خوب پیسے کمائے جائیں۔ نادیہ کا بچپن غربت میں گزرا تھا، اس لیے وہ اب بے تحاشا پیسہ کما کر اپنے ہر شوق کو پورا کرنا چاہتی تھی۔ بس اس کے بعد نادیہ علی کے اندر ڈالرز کمانے کی لالچ آ گئی اور یوں یہ دن میں سیلون پر کام کرتی اور رات ہوتے ہی ڈانس کلبز میں گندے ڈانس کرنے نکل جاتی۔ ایک روز اسی کلب میں اسے سینکڑوں ڈالرز میں پورن ویڈیو بنانے کی آفر دی گئی جسے نادیہ نے خوشی خوشی قبول کر لیا اور یوں سن 2015 میں
नादिया अली ने मुकम्मल तौर पर पोर्न इंडस्ट्री में कदम रख दिया। इस फहाश इंडस्ट्री में इसकी सबसे बड़ी शोहरत इसका लिबास था, क्योंकि ये कभी दुपट्टा करके पोर्न वीडियोस बनवाती तो कभी शलवार कमीज और हिजाब पहनकर। इसकी एक वीडियो ऐसी भी है जिसमें वो बतौर टीचर का रूप धारे पहले पाकिस्तान का तारुफ करवाती है। फिर बच्चों को सबक पढ़ाने के बाद 4 काले लड़के इसके पास आते हैं और वो खुशी खुशी इनके साथ हर वो गंदा काम करती है जिसके बारे में एक मुस्लिम लड़की करने का सोच भी नहीं सकती। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये अब तक तकरीबन 20 से ज्यादा पोर्न वीडियोस बनवा चुकी है। ये वो पहली पाकिस्तानी पोर्न एक्ट्रेस है जिसने हिजाब पहनकर वीडियोस बनाए। कहा जाता है कि नादिया को डोनाल्ड ट्रंप के साथ रात गुजारकर जिनसी ताल्लुकात कायम करने की ऑफर भी की गई ताकि अमेरिका पाकिस्तान का खूब मजाक उड़ा सके, मगर नादिया का अपने इंटरव्यू में कहना था कि उसने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वो अपनी और अपने वालिदैन की तजलील कर ही चुकी थी। अब मजीद अपने मुल्क का नाम बदनाम नहीं करना चाहती थी। इसका अपने एक इंटरव्यू में ये भी कहना था कि वो पोर्न इंडस्ट्री से हमेशा हमेशा के लिए किनारा कशी इख्तियार कर चुकी है, जबकि अब वो नमाज पढ़कर अपने अल्लाह से माफी भी मांगती है, क्योंकि वो ऐसे गलीज काम सरअंजाम दे चुकी है जिसकी इस्लाम में माफी की गुंजाइश नहीं है। लेकिन तमाम पाकिस्तानियों का कहना है कि इसने अपने वालिदैन का सर तो शर्म से झुका ही दिया है, मगर साथ साथ पूरे पाकिस्तान की भी खूब बदनामी की है। लिहाजा नादिया अली की इस्लामी ममलिकत पाकिस्तान में अब कोई जगह नहीं है, वो वहीं मरकर दफन होगी। नाज़रीन, सवाल ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त कितने लोग पोर्न वीडियोस की तरफ माइल हो चुके हैं और ऐसी गंदी वीडियोस देखने के हमारी जिंदगी पर क्या असरात और नुकसानात रुनुमा हो सकते हैं। चूँकि ये टेक्नोलॉजी का दौर है, जब से स्मार्ट मोबाइल्स आए हैं तभी से फहाशी एक सैलाब बनकर हमारी जिंदगी में आई है। आज पाकिस्तान में काफी बड़ी तादाद में नौजवानों के साथ साथ बड़े भी छुप छुपा कर पोर्न वीडियो देखते रहते हैं। वैसे तो इस वक्त पाकिस्तान में इस किस्म की वेबसाइट्स को बंद कर दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग प्रॉक्सी वगैरह का इस्तेमाल करके किसी न किसी तरह इन वेबसाइट्स को ओपन कर ही लेते हैं। मोबाइल लोगों के लिए एक महफूज चीज समझी जाती है, क्योंकि इसमें पासवर्ड लग जाता है और फैमिली की जानिब से पकड़े जाने का खदशा भी नहीं होता। इसी वजह से ज्यादातर पोर्न देखने की वजह मोबाइल फोन ही बन रहे हैं। आप यकीनन जानकर होश खो देंगे कि सन 2015 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 90 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी मर्द रोजाना की बुनियाद पर पोर्न वीडियोस देखते हैं, जबकि इस सफर में औरतें भी किसी से पीछे नहीं है। 45 से 65% तक पाकिस्तानी खवातीन भी पोर्न वेबसाइट्स का इस्तेमाल करती हैं। इसके अलावा भारत भी जोरों शोर से ऐसी वेबसाइट्स का इस्तेमाल कर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में रोजाना की बुनियाद पर 6 करोड़ से ज्यादा लोग पोर्न वेबसाइट्स ओपन करते हैं। यही वजह है कि पोर्न इंडस्ट्री एशियाई ममालिक से रोजाना करोड़ों डॉलर्स कमा रही है। जी तो मुआजिज दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।